ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ الکوثر کو کمپلیٹ کر لیا تھا، کوثر کے معنی کو بھی سمجھ لیا تھا اور کوثر سے مراد جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل سورۃ ماعون کو تذکرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کو سورۃ ارائیت بھی کہتے ہیں، سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورۃ الارائیت یا سورۃ الیتیم۔ ارائیت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، اور سورۃ الیتیم اس لیے کہتے ہیں یہاں پہ فذلک الذی یدعو الیتیم، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الماعون بھی ہے، سورۃ الیتیم بھی ہے اور سورۃ الارائیت بھی ہے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت جو سی ہے مکی مدنی، مکی صورت بھی کہلائی جا سکتی ہے، مدنی صورت بھی کہلائی جا سکتی ہے۔ علماء کا آپس میں اختلاف ہے کہ مکی صورت ہے مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ چیز کنفرم نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کے موضوع کے اعتبار سے اس کے مدنی ہونے کی ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں ان منافقین کا ذکر ہے جو نمازیں دکھلاوے یا ریاکاری کے لیے ادا کرتے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورت مدنی ہے اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورت کے اندر منافقین کا تذکرہ آیا ہے۔ منافقین تو مدینہ کے اندر تھے، مکے میں تو تھے ہی نہیں۔ منافقین کہاں پہ تھے؟ مدینہ میں تھے، مکے میں تھے ہی نہیں، اسی لیے جو ان سے ہے یہ سورت جو سی ہے وہ مدنی صورت ہے، ان کا موقف یہ ہے۔ اور یہ صورتحال صرف مدینہ منورہ میں پیش آئی، مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کو نمازیں چھپ چھپ کر پڑھنا پڑتی تھی، لیکن یہ بات اس کے مدنی ہونے کی کوئی حتمی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس آیت کا نزول مستقبل میں پیش آنے والے حالات کے بیان میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا سارا لب لباب یہ ہے، بیسک چیز جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ سورت مدنی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے اور نماز کے چھپ کر پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر تو نمازیں چھپ کر پڑھی جاتی تھی، لہذا اس میں تو چھپ کر پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر تو منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ منافقین مدینے میں ہوتے تھے، تو لہذا یہ سورت کون سی ہے؟ مدنی سورت ہے۔ آگے اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ اس سورت کے اندر دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلا گروہ جو ان سے ہے وہ ان کافروں کا ہے جو کہ اعلانیہ طور پہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ کن کا؟ ان کافروں کا جو کہ اعلانیہ طور پہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہ ہیں تو کافر، یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اسی وجہ سے وہ سزا اور جزا پر بھی یقین نہیں رکھتے، وہ ثواب اور گناہ پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں ثواب نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی، گناہ نام کی بھی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت پہ آنی نہیں ہے، جب آخرت نہیں آنی پھر گناہ ثواب کا تذکرہ ہی نہیں رہتا۔ گناہ اور ثواب جو ان سے ہے یہ ملے گا، پھر اس کا تو تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں جزا و سزا ہوگی۔ جب آخرت ہی نہیں ہے اس کا مطلب سزا اور جزا اور کہاں پر نیکی کہاں پر گناہ کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی۔ انسان بس زندگی کے اندر آزاد ہے، جو چاہے وہ کرتا جائے، انسان کو کوئی بھی پکڑنے والا نہیں، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا موقف یہ ہے۔ آگے چلیں تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے بیان فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، وہ نیکی کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے، گناہ کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی کافروں کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ کافر جو ان سے تھے وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ آپ پورے قرآن کو کھول کے دیکھیں، مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں کافروں کا تذکرہ آتا ہے، ان میں آخرت کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ لوگ آخرت پہ یقین رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مسجد نبی کے اندر رسول اللہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، ہاتھ کے اندر ایک ہڈی پکڑی، پرانی ہڈی جو کہ کئی سال ہو گئے اس انسان کو یا جانور کو مرے ہوئے، ہاتھ میں ہڈی پکڑی اور ایسے ایسے ہڈی کو کھرچ رہا ہے، اور ہڈی جو سی ہے وہ بھور کے وہ آٹے کی صورت میں یا ریت کی صورت میں زمین پہ گرتی جا رہی ہے، اور اس طرح ہڈی کو کرتا ہوا آ رہا ہے، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے تم کہتے ہو کہ کل قیامت ہے کہ دوبارہ انسان زندہ ہو گئے، مجھے بتاؤ یہ بھورتی ہوئی ہڈی جو سی ہے کیا یہ دوبارہ زندہ کیسے کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا۔ معلوم ہوا کہ کفار جتنے بھی تھے وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں آخرت قائم ہی نہیں ہونی، جب آخرت قائم نہیں ہونی پھر جزا تو ملنی نہیں ہے، کسی چیز کی سزا نہیں ملنی، کسی چیز کا بھلائی نہیں ملنی، کسی کی نیکی نہیں ملنی، کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوگی۔
پھر فرمایا کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، تو یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یتیم کو دھکے دینے والے کو کس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ جو شخص آخرت پہ یقین رکھتا. اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب ہے جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اس کو انسانیت نام کی چیز اس کے اندر ہوتی نہیں ہے. جس کے اندر انسانیت نام کی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کو لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے بارے میں بھلائی سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی انسان پر مصیبت نہیں آنی چاہیے. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. اس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے کہ بھئی میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا، میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا تو کل قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں گا، اور اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی کل قیامت کے دن رب تعالیٰ مجھے اس کے نوازیں گے، اجر سے نوازیں گے. یعنی کہ یتیم کے ساتھ بھلائی کرنے والا شخص ہوتا ہی وہ ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے. جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا وہ یتیم کے ساتھ کسی قسم کی بھلائی نہیں کر سکتا، وہ یتیم کو دھکے دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے جو بدلہ ہونا ہے وہ دنیا کے اندر ہونا ہے، آخرت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آخرت آنی نہیں ہے. اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ ازیوم کیا ہوا ہے. حالانکہ آخرت میں تو قائم ہونا ہے اور سزا و جزا نے بھی ہونا ہے، اور پھر تمام اعمال نامے بھی تولے جائیں گے، پھر بھلائیاں بھی ملیں گی اور برائیاں بھی ملیں گی، اس کے بدلے میں سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی. نیکی میں جہنم میں بھی جائے گا اور جنت میں بھی کچھ لوگ جائیں گے. یہ تمام کام آخرت کے اندر ہوں گے. پھر فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی آخرت پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ مسکین کو بھی دھکے دیتے ہیں، وہ یتیموں کو بھی دھکے دیتے ہیں، وہ کمزور لوگوں کے ہاتھ پہ سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتے، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں. اور پھر وہی لوگ ہیں جب کوئی شخص کسی کو کھانا وغیرہ کھلا رہا ہوتا ہے، کسی غریب کے ساتھ بھلا کر رہا ہوتا ہے، کسی غریب کو کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے، تو وہ شخص فوراً کہتے ہیں کہ اس کو دے کے تمہیں کیا ملے گا، اس شخص کو دینے کا تو تمہیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس شخص کو اگر تم کوئی چیز کھلاتا تو وہ شخص ہے جس کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اگر یہاں پر دنیا کے اندر کسی غریب کو کوئی چیز کھلا رہا ہوں، کل قیامت کے دن مجھے وہ چیز ریوارڈ کے اندر ملے گی. یہ آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں ان کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، ان کا یہ یقین ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کو کیا لگے کہ کسی غریب کے پیٹ میں روٹی جائے نہ جائے، کسی غریب کو کوئی چیز ملے نہ ملے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا نہ رکھا جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخرت آنی نہیں، جس کا آخرت پہ یقین نہیں. فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین. پھر یہی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ غریبوں کا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو کچھ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا کوئی کام ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ تو کھانا کہیں سے بھی کھا لیں گے، یہ کھانا کھلانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم اکثر یہ سوشل ورکنگ کے اندر سنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین، وہ یتیموں کو کھانا کھلانے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتے. خود تو کرنا دور کی بات ہے، کسی کو بھی نہیں کہتے کہ یار اس کو کھانا کھلا دو، کبھی بھی نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ آخرت پر یقین نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. یعنی یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا آخرت پہ یقین نہیں رکھتا انڈائریکٹلی. جو یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتا. جو مسکینوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھتا وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا. ہمیں اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم وہ لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہوتا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. کس طریقے سے بظاہر تو ہم کہتے ہیں ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہم یتیموں کو کھانا نہ کھلاتے ہوں، ہم کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتے ہوں. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. چلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر انسانیت کے لیے نرمی پیدا کر دے اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. ہم نے نواقض وضو پڑھ لیے تھے، موضوع اور پگڑی پر مسح کے مسائل پڑھ لیے تھے، غسل جنابت کے مسائل پڑھ لیے تھے. آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل تیمم کے مسائل. تیمم کے مسائل کے اندر ایک چیز یاد رکھیے، تیمم کب کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ پانی سے وضو کر رہے ہیں، پانی سے وضو کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ تیمم کر رہے ہیں آپ. تیمم کے اندر اور وضو کے اندر فرق یہ ہے، وضو پانی سے کیا جاتا ہے، تیمم مٹی سے کی جاتی ہے. تیمم صرف اور صرف مٹی سے ہی نہیں بلکہ ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جو زمین کے اوپر والی سطح کے اوپر موجود ہے، جو زمین کے اوپر والی سطح پہ موجود ہے. بعض اوقات کسی ایسے علاقے کے اندر ہے جہاں پر برف ہے، برف کے پہاڑ ہیں، اور وہاں پر آپ کو مٹی میسر نہیں، پانی وہاں پہ ملتا نہیں کہ پانی نکالیں گے تو جم جائے گا فوراً. ایسے علاقے میں کیا کیا جائے؟
اب تو وہاں پر وضو بھی نہیں ہو سکتا، تیمم بھی نہیں ہو سکتا، وہاں پر کیا کریں؟ میں نے ایک اصول بتایا کہ زمین کے اوپر والی سطح کے اوپر جو چیزیں موجود ہیں ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی زمین کے اوپر کیا ہے، اس ٹائم برف بھی ہے تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، صرف لگائیں، ہاتھ جھاڑیں ہاتھ اور ہاتھوں کو ملے اور چہرے کے اوپر ہاتھ لگائیں اور تیمم آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس کا مکمل طریقہ پڑھ لیں گے۔ پہلی چیز، اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی استعمال نہ کر سکتے ہوں تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ روئے زمین پر موجود ہر طرح کی پاک مٹی، ریت، پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے روئے زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت بنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمایا کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں میرے لیے پاک بنا دی گئی، وضو کرنے کا، غسل حاصل کرنے کا، طہارت حاصل کرنے کی چیز بنا دی گئی۔ اور دوسری چیز، پوری روئے زمین کو، پوری کی پوری زمین کو سجدہ کا بنا دیا گیا۔ پہلے امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ان کی عبادت گاہیں فکس ہوتی تھیں، وہ فکس جگہ ہوتی تھی ان کی عبادت گاہ کی، وہیں پر جا کے صرف عبادتیں کرتے تھے، وہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ ہم چاہیں کہیں پر بھی جا کے سجدے کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف پاک ہونا ضروری ہے اور نماز پڑھ لیں آپ، سوائے قبرستان کے، وہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی جگہ ہیں ساری جگہ پہ جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھیں جا کے۔ دوسری چیز فرمایا کہ زمین کے اوپرلی سطح پہ جتنی چیزیں ہیں ان سے تیمم کیا جا سکتا ہے، ان سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز، اگر جسمانی تکلیف ہو یا سکن کوئی ڈیزیز ہو، انسان کو بیماری ہوتی ہے نا، سکن الرجی ہو جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے پانی استعمال نہ کیا جا سکے تو اس صورت میں جسم کا جو حصہ دھونا ممکن ہو اسے دھویا جائے، اور جو حصہ دھونا ممکن نہ ہو اس کی طرف سے مسح کر لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جس قدر ممکن ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک اصول دے دیا، ایک بندہ اس کی بازو فریکچر ہے اور بازو کے اوپر پلسٹر ہوا پڑا ہے، اتنا پلسٹر ہے، اب اس نے وضو کرنا ہے، یہ تو بازو اس نے دھو لی ہے، اب اس بازو کا کیا کرے؟ اس پہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر جسٹ سوکھے ہاتھ سے، گیلے ہاتھ سے مسح کر لے، اوپر ایک مرتبہ مسح کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی اتنی پیدا کی ہے کہ ایک مرتبہ مسح کر لے گا، وہ اس کے برابر ہی ہے کہ اس نے بازو کو دھو لی ہے۔ سمجھ آئے گی بات کی؟ اسی طریقے سے پلسٹر نہیں بھی، آپ کو ریسنٹلی آپ کو بھی چوٹ لگی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کا زخم ابھی کچا ہے، اب اس پہ پانی لگایا تو obvious سی بات ہے، خدشہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزیز پیدا ہو جائے گی، بیماری پیدا ہو جائے گی، کوئی پس وغیرہ پڑ جائے گی، کوئی الرجی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ بھی سکتی ہے، زخم بڑھ سکتا ہے۔ اس ڈر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے اوپر صرف مسح کر لیں۔ اگر مسح بھی نہیں کیا جا سکتا تو بس ویسے ہی اوپر سے اس طرح ہاتھ لگا لیں، تبھی وہ مسح کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ اتنی آسانی ہے اسلام کے اندر۔ اب تیمم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور ہتھیلی پر پھیرا اور منہ پر مسح کر لیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو طریقہ بتایا کہ تیمم کرنا کیسے ہے۔ فرمایا کہ مٹی پر ہاتھ لگانا ہے، ایسے کر کے ہاتھ کو جھاڑنا ہے، پہلا، دوسرا، پھر چہرے کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیر لینا، اور یہ آپ کا مسح، یہ آپ کا وضو کمپلیٹ ہو گیا، تیمم یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ پہلے کس ہاتھ کی طرف کرنا ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ بایاں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر، یعنی پہلے ایسے کرنا ہے، پھر ایسے کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے چہرے کے اوپر اس طرح ہلکا سا ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اس سے تیمم انسان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن وضو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہاں تک چڑھاتے ہیں پانی، پھر اس کے بعد چہرے کو دھوتے ہیں اوپر سے لے کے تھوڑی یہاں تک، پھر اپنی کونیوں تک بازو کو دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح، کان کا مسح، پھر اس کے بعد پاؤں جا کے دھوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن تیمم کے اندر آسانی اتنی ہے کہ آپ نے صرف ہاتھوں کو ہلکا سا اس کے اوپر پھیرنا ہے اور چہرے کے اوپر ہلکا سا ہاتھ پھیرنا ہے، یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح پانی سے منہ کو دھونا ہے، اسی طریقے سے مٹی کو بھی دھوئیں، پھر مٹی سے بھی چہرے کو دھوئیں، پھر آپ مٹی پکڑ کے اس طرح منہ پہ ملے، وہ طہارت تو نہیں ہوگی، وہ گندگی مزید پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام نے اتنی آسانی اور اتنی پاکیزگی رکھی ہے کہ آپ مٹی کو ہلکا سا لگائیں
اس کو بھی جو ہاتھوں پہ لگے اس کو بھی پہلے جھاڑ لیں اور پھر اپنے چہرے پہ ملیں تاکہ جو ہلکی پھلکی لگی ہو وہ بھی اتر جائے اور آپ پاک بھی ہو جائیں۔ یہ ایک بہانہ ہی ہے نا پاک کرنے کا، ایک بہانہ ہی ہے نا، ہلکا سا بس ہاتھ ہی لگانا اور یہ آپ پاک ہو جا رہے ہیں اس سے۔ تو اسلام نے اتنی آسانی پیدا فرمائی، فرمایا کہ تیمم ان تمام چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے جس سے وضو ختم ہوتا ہے، مزید یہ کہ پانی حاصل ہونے یا اسے استعمال کرنے کی استطاعت پانے پر بھی تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی مسلمان کے لیے طہارت ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے۔ کچھ اصول یاد رکھیں، ہر اس چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب دیکھیں دوسری چیز، تیمم تب ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کو پانی میسر آ گیا، آپ بیمار تھے اس لیے تیمم کر رہے تھے، بیماری جیسی ختم ہوئی ہے اب آپ تیمم نہیں کریں گے، اب آپ وضو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بجلی اکثر کٹ آف ہو جاتی ہے، یہاں پر سوسائٹیز کے اندر بجلی ختم ہو جاتی ہے یا وہ پیچھے سے کوئی گرڈ اسٹیشن کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بجلی نہیں آ رہی 2 دن سے، پانی نہیں آ رہا، آپ کیا کریں؟ آپ تیمم کریں، جب تک تیمم کرتے رہیں گے، جب تک بجلی نہیں ہے تب تک تیمم کریں کیونکہ پانی نہیں ہے۔ جیسے ہی پانی آ جائے گا فوراً آپ وضو کریں گے اس کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ میں نے تیمم کیا نماز پڑھنے کے لیے اور بس نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہی ہوا ہوں، اچانک سے پیچھے لائٹ آ کر پانی آ گیا، اب میرا تیمم اسی ٹائم ٹوٹ جائے گا، میں جاؤں گا پہلے پانی سے وضو کروں گا پھر میں جا کے اس کو نماز کو کمپلیٹ کروں گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ اصول یاد رکھنا ہے۔ پہلا اصول کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہر اس چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ دوسرا اصول یہ کہ جب پانی میسر آ جائے یا صحت آ جائے، انسان کو صحت مل جائے تب بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2 اصول یاد رکھنے تیمم کے لیے۔ چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیں، عقیدہ مسلم کھول لیں۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے یوم آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کو پڑھا تھا۔ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تقدیر پر ایمان کے کتنے درجے ہیں اور ان کی کیا دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی تو چیز یہ کہ تقدیر پر ایمان کے 4 درجے ہیں: علم، کتابت، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تخلیق۔ علم، کتابت، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تخلیق۔ ریپیٹ کریں میرے ساتھ، علم، کتابت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، تخلیق۔ یہ 4 چیزیں تقدیر پر ایمان کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا تھا؟ علم کا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر تقدیر کا علم ہونا، یعنی دلیل کیا اس کی؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے۔ علم کیا ہے؟ تقدیر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ علم ہے نا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ اصول، یہ کچھ اصول میں بیان کر لوں گا تقدیر کیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے تقریباً 99% لوگوں کے دماغ کے اندر سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے وہ تقدیر پہ اٹھتا ہے، تقدیر آخر ہے کیا؟ تو اس کے میں اصول بتانے لگا۔ پہلا اصول ہے علم۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ہے، جب سب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوگا۔ جب سب کچھ نہیں تھا تب کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب سب کچھ ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سارا کچھ علم ہے، اور جب سب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہوگا۔ یہ تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو کلی طور پہ ہر چیز معلوم ہے۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، میں اس موبائل کو کھول لیتا ہوں، اس کے اندر سے کچھ کٹ وغیرہ نکل آئے گی، کچھ بورڈ نکل آئیں گے، اس کے اوپر پنز وغیرہ لگی ہوں گی، اس پہ تاریں لگی ہوں گی، ایسے ہی ہے نا۔ میں کہتا ہوں میں نے اپنے علم سے اس موبائل کا احاطہ کیا، یعنی مجھے پتہ ہے اس کے چاروں سائڈ پہ کون کون سی چیزیں، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں چیز ہے، فلاں جگہ پر یہ ہونا ہے، فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے، اور فلاں جگہ پر یہ ہوگا، اور فلاں جگہ پر یہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، پاسٹ کے بارے میں بھی، پریزنٹ کے بارے میں بھی، اور فیوچر کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ تقدیر کا پہلا درجہ ہے علم کا۔ دوسرا درجہ تھا کتابت کا۔ اللہ تعالیٰ کا اس تقدیر کا لوہے محفوظ میں لکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں اپنے علم سے جانی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، پاسٹ کو بھی،
اور پریزنٹ کو بھی اور فیوچر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جان کر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو لکھوا دیا لوح محفوظ کے اندر، ایک کتاب کے اندر لکھوا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے کے سارے ان کو ایک کتاب پر لکھوا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کتابت۔ علم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کتابت بھی کروا دی ہے، پرنٹنگ فارم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے علم کے بارے میں کی ہے، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے پرنٹڈ فارم کے اندر بھی لکھ دی ہوئی ہے ہر چیز۔ تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کاملہ پر ایمان لانا۔ دلیل کیا؟ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا ہو کر وہی رہنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی چیز چوں بھی نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کو لکھ دی ہے، اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ چوتھی چیز فرمایا کہ اس بات پر ایمان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی کہ تخلیق جو تو چوتھا درجہ تھا اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس چیز پر ایمان لانا بھی۔ دلیل کیا اس چیز کی؟ ریفرنس فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا، جو ہم کام کرتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بنایا۔ ہر چیز کو بنایا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب تقدیر کے جو 4 درجے ہیں، پہلا درجہ کیا تھا؟ علم کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، پاسٹ کو بھی، پریزنٹ کو بھی اور فیوچر کو بھی۔ دوسرا درجہ کتابت کا، اللہ تعالیٰ جو علم جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی ہے۔ تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ چیز ہونی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس طرح میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا علم ہے۔ چوتھا درجہ کسی کا تخلیق کا۔ اب اس چیز پر بھی یقین رکھنا کہ ہر چیز بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ کے علاوہ کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بیسک اوریجن کو کون بنانے والا ہے؟ یہ میں ہمیشہ مثال دوں، یہ ڈائس ہے، اس ڈائس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ لکڑی سے۔ ایک کارپینٹر ہے، وہ اس چیز کو بناتا ہے، اس ڈائس کو بناتا ہے، کیا وہ اس چیز کو تخلیق کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لکڑی پہلے سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس چیز کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکڑی کو بھی بنایا ہے۔ لکڑی کس چیز سے بنی ہے؟ ایک پودے سے بنی ہے، پودا بیج سے بنا ہے، بیج کس چیز سے بنا ہے؟ بیج بھی مٹی سے بنا ہے، مٹی کسی سے بنی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور جس چیز سے مٹی بنائی اس سے بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ سمجھا کی بات؟ اس کو کہتے ہیں خالق۔ یعنی 4 درجے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ہیں، ان چاروں درجوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمانیات کے اندر ایک چیز تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ان 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے۔ میں کل ہی بیٹھا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک قاریہ قرآن مجید کی استانی تھی، ایک دوسرے کسی ملک کی، اور وہ قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی، قاری تھی، پڑھاتی تھی قرآن مجید پڑھتے آخری لمحہ جب ان کی موت کا وقت آیا تب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت کرتے کرتے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، اور ایسی کنڈیشن کے اندر موت دے کہ ڈائریکٹ جنت کے اندر ہی جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔